السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان انسان خسارے میں ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھ رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی رہا تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی محبتیں، دنیاوی چیزیں، تمام چیزیں، ہر وہ فرد انسان کو رب تعالیٰ نواز رہا ہے، پھر بھی سمجھ بیٹھ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ لیکن یاد رکھے میرے عزیزان گرامی کہ وہ سائیکل سے گاڑی پر آیا، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پلینوں کا سفر کر رہا ہے، کاروں میں پھر رہا ہے۔ خیر، رب تعالیٰ انسان کو دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نواز رہا ہے، پھر بھی انسان خسارے میں ہے۔ اگر انسان خسارے سے نکلنا ہے تو یاد رکھیں میرے عزیزان گرامی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑے رہیں، اللہ کے فرامودات پر عمل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا کریں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کلام مجید میں فرمائے ان الانسان لفی خسر، کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، تو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں خسارے میں نہیں ہوں، انسان خسارے میں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے مقام مسلمان ہے، ضرور رب تعالیٰ مسلمان گھرانے میں ہمیں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا ہے، تو ہمیں یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ انسان کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چند دن کی دنیا ہے، اس دنیا فانی سے نہ آپ کچھ لے کر جائیں گے نہ ہم کچھ لے کر جانا ہے۔ 2 گز زمین میں ہمیں صرف ایک وائٹ کفن کے ٹکڑے میں ہمیں تدفین کر دی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم رہتی دنیا میں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑے رہنے کی ضرورت، اللہ کے کلام کو تھامے رکھنے کی ضرورت، آپس میں اتحاد سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو فوت کر دیے، ہم ان چیزوں کو پسے پوش ڈال دیے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہے، کاروں میں پھر رہا ہے تو اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ ماضی ایسا تھا کہ سائیکل پہ گزر رہی تھی، ماضی ایسا بھی گزرا ہے کہ کبھی سائیکل بھی نہیں تھی۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کس عروج پر جا کر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، پھر بھی انسان خسارے میں ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک حدود دے دیا، ہم رب تعالیٰ انسان کو دولت بھی دے کر آزماتا ہے، اولاد بھی دے کر آزماتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اتحاد کے یعنی مضبوطی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، دین اسلام کے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو کٹانے کی ضرورت ہے۔ انسان کو تو رب تعالیٰ ہر وہ نعمت سے نوازا، اس لیے پارے 27 میں رب تعالیٰ کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ رب تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے دے رہا ہے، تو رب تعالیٰ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، نہ ہاتھ چھن رہا نہ پیر چھن رہا، تو سب چیزیں ہماری سلامتی سے ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ 2 گز زمین میں جب ہم کو سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا رب تعالیٰ ہمیں نہیں پوچھنے والا؟ ضرور پوچھے گا۔ دولت کو تم نے کدھر خرچ کی؟ اولاد کو تم نے کیسا استعمال کیا؟ کیا اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کروایا کیا نہیں کروایا؟ اولاد کو نبی پاک علیہ السلام کے محبتیں اور دین اسلام کے بارے میں سکھائی یا نہیں سکھائی؟ یہ رب تعالیٰ ضرور ہم سے سوال کرے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ انسان خسارے میں ہے، سمجھے اپنے مقام و مرتبے کو، آخرت کی فکر کریں، خوف خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو کٹائیں۔ دولت نہیں تھی، دولت سے نوازا گیا، ہم عزت والے نہیں تھے، رب تعالیٰ ہمیں عزت والی چیز ہم کو نوازا، ہم دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار تھے، رب تعالیٰ ہمیں دنیا کی نظروں میں عزت والا بنا دیا۔ ہم کہیں جانے کے لیے خاسر تھے، سوچ سمجھ کر جایا کرتے، رب تعالیٰ ہمیں وہ چیز ایسی نوازا
بازی کہ جب چاہے جہاں چاہے پھر سکتے ہیں، دنیا کی عیش عشرت میں رب تعالیٰ ہم کو رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں کیا دیکھ رہا، کیا فرما رہا، کیا بول رہا ہے، تو یہ انسان کی بہتری کے لیے بیان فرمایا کہ انسان اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے، انسان نبی پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو کٹائے، رب تعالیٰ کے فرامدات پر عمل کریں، شریعت کے حدود، شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی کو کٹانے کی ضرورت ہے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنے گھر میں ذکر و اذکار کے محافلوں کو سجانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جب 2 گز زمین میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ سوچو میرے عزیزان گرامی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان آج یہ ٹاپک بہت اہم اور ضروری ہے، میں نے اس لیے لیا کہ انسان خسارے میں ہے، اپنے مقام کو سمجھے۔ دنیاوی علوم میں گئے، ہم دنیا کی عیش عشرت میں رہے، دنیا کی محبتوں میں رہے، تو کیا انسان ترقی پہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ رب تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ کیوں بیان فرمایا رب تعالیٰ کہ جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو نہیں کٹاتا، تو اس لیے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، چھوڑ دیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا دین اسلام کی کوئی فکر نہیں۔ انسان کو رب تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہا، انسان اور جنات کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ رب تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرمائے۔ آج ہم کو وہ مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں، رب تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے جن جن باتوں کو بیان فرمایا، جن جن سنتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم کو ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، آج ہم سلام نہیں کرتے۔ میں بڑا ہوں، وہ آگے والا چھوٹا ہے تو میں اس کو کیوں سلام کروں؟ میں بڑا ہوں تو وہ چھوٹا، مجھ کو سلام کرنا، ارے سلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے میرے عزیزان گرامی، کہ تمہارا دشمن بھی ہے تو تم اس کے لیے سلام کرو، اس کے پہل کرو۔ اب اللہ کے دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے اس لیے یہ عنوان کو لیا کہ دور حاضر میں مسلمان اپنے مقام کو کھو دیا۔ آج دیکھا جائے کہ ہر قصبے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کنٹری میں، ہر سٹی میں مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ دین اسلام کے پیکر کو چھوڑ دیے، رب تعالیٰ دولت سے نوازا، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے، رب تعالیٰ ہمیں کیوں پیدا فرمایا، دنیا میں کیوں بھیجا، ہم ان چیزوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر وہ چیز دنیا و آخرت میں رکھا، وہ اس انسان کے لیے کہ جو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو کٹاتا، نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کو دل میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کٹاتا ہے، تو رب تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رہنمائی فرمائی، اس کے لیے بھلائی فرمائی، اور دنیا و آخرت میں وہ خوب ترقی کرے گا۔ آج اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو ہر وہ مسلمان سنتا ہے بیانات، بڑے بڑے علماء کرام مفتیان اعظام سے سنتا ہے، لیکن عملی میدان میں کمزور ہے۔ آج عملی میدان میں ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، ایمان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ آج دولت بھی آ جائے، عزت بھی آ جائے، تو ہمیں حدود میں رہتے ہوئے ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھلے ہی دنیا کا کوئی فرد مسلمان نہیں دیکھ رہا ہوگا، ہمارے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھلے ہی دنیا کا کوئی فرد مسلمان آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو، والدین نہیں دیکھ رہے ہو، بڑے بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہو، بلکہ ہمارے دل میں یہ خوف رہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو میں یہ کام کیوں کروں؟ اب اچھائی کے کام میں برتری لے، رب تعالیٰ ہمارے اس کام میں خیر و برکت رکھے گا۔
آج ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں دور حاضر میں مسلمان اپنے مقام و مرتبے کو کھو دیا۔ آج جس حالات سے خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان خاص طور سے جس حالات سے گزر رہا ہے، آج وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتحاد کے ساتھ اپنے آپ کے مقام کو سمجھتے ہوئے اللہ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامودات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد اور اپنے صفوں میں اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ضرور بضرور بقسم بخدا رب تعالی ہمیں وہ ایسی عزت سے نوازے گا، ایسا وہ عروج دے گا مسلمانوں کو، دنیا خدا کی قسم کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو نہیں مٹا سکتی۔ اگر ہم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو ضرور بضرور وہ دن قریب نہیں ہے کہ مسلمان ضرور عروج پر رہے گا، لیکن اتحاد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو کٹائیں گے تو وہ دن قریب ہے کہ جب مسلمان بہت عروج پر رہے گا، مسلمان کو خوب رب تعالی عزت و شہرت و عظمت سے نوازے گا جو مسلمان کو ہونی چاہیے۔ آج ان چیزوں سے مسلمان دور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پس پوش ڈال دیے۔ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو جانتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمیں یہ سخت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو، ہر وہ فرد مسلمان کو خوب ترقی دے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت۔ اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے زندگی گزارے، اور ہماری دعا ہے کہ ہر قصبے میں مسلمان کو سکون و چین عطا فرما، ہر کنٹری میں، ہر سوسائٹی میں مسلمان پر امن و سلامتی والی نظر سے ہم تمام کو رب تعالی نوازے، اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ آخر میں اللہ ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔